آج بھی رات کو ہم نے کافی دیر آپ کو سنا ہے اور آج بھی ہم کافی دیر سے آپ کو سن رہے ہیں. مجھے رات کو میں نے سوچا کافی اس بارے میں کہ کیا پتہ ہم غلط ہوں اور ہماری کیونکہ اتنا ہمارا ایکسپوجر نہیں رہا اسلام کے ساتھ تو ہم سے کوئی چوک ہو گئی ہو. تو ہم نے کافی سوچا اس بارے میں, ریسرچ بھی کی اور آج بھی ہم نے کافی دیکھا اس کو. اور آج بھی جب ہم آپ کو سن رہے ہیں تو مجھے ایک مسئلہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر کنونسنگ پاور نہیں ہے. جب کوئی غیر احمدی بھائی آپ سے بات کرنے آتا ہے تو آپ یا اس کی بات کو, اگر وہ آپ کے سامنے فیکٹس رکھتے ہیں تو آپ یا تو ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں کیونکہ گروپ تو آپ کا ہے, زیادہ تر تعداد آپ کی ہے, تو آپ سب مل کے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ڈاؤن گریڈ ہو جاتا ہے, اس کی بات آگے نہیں پہنچ پاتی. اور دوسری جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بولتے ہیں نا کہ ہم ایسے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, یہ حضرت فاطمہ کو یہ کہتے ہیں, حضرت, یہ کون لوگ ہیں؟ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں اور انگلینڈ میں جتنی مسلمان آبادی ہے اس وقت آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اتنی زیادہ یہاں پہ مسلمان پاپولیشن ہے اور وہ مسلمان پاپولیشن پاکستان کے کسی ایک شہر یا کسی ایک علاقے کی نہیں ہے. ورلڈ وائڈ لوگ یہاں انگلینڈ میں اسپیسیفکلی لنڈن میں رہتے ہیں. ہماری روزمرہ کے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے انڈین مسلمان بہن بھائیوں سے بھی ہیں, اور وہ انڈین جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ صرف انڈیا کے نہیں ہیں, وہ حیدرآباد میں سے بھی ہیں, کیرلا سے بھی ہیں, مختلف شہروں میں سے. ہمارے ایرانی دوست بھی ہیں جو مسلمان ہیں, افغانی دوست بھی ہیں جو مسلمان ہیں. تو ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کہتے کہ حضرت فاطمہ ایسی, حضرت ابوبکر ویسے. تو یہ مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ آ رہی, یہ باتیں کہاں سے؟ نہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے, قیامت آنی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول اور نبی بھیجے گئے. 4 کتابیں ہیں جو رسولوں کے اوپر نازل کی گئیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یہ بات قرآن پاک میں صاف صاف لکھی ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں پوچھ لوں میں آپ سے. دیکھیں بات کی میں نے آپ کو ٹوکا نہیں. اچھا آپ کی طرف سے آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. نہیں, میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتی, میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ فیکٹس پہ بات کریں. بس آپ مجھے, یہ میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ میں سیریسلی یہ آپ کا جو آپ بتا رہے ہیں میں سمجھنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارا اسلام کے ساتھ ایکسپوجر نہیں رہا اتنا, تو مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کیا پتہ ہم سے چوک ہو گئی ہو. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہاں پہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو جب ہم ریسرچ کی ویلیڈیشن دیکھتے ہیں نا تو اس میں بھی کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ یہ ریسرچ کے جو ریزلٹس ہیں یہ تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ورلڈ وائڈ, تو ان کا جو ہمارا عقیدہ ہے تھوڑی بہت معمولی چیز میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ بات پریزنٹ کی تو ہے نہیں, 1400 سال پرانی بات ہے, اور کچھ سال بعد میں گزر جائیں تو اس میں لوگ اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر دیتے ہیں یا کچھ باتیں بھول جاتے ہیں لوگ, تو اس میں چینجز آ سکتے ہیں. پر جو آپ کی بات ہے نا, اگر آپ مجھے پلیز فیکٹس کے ساتھ بات بتا دیں, کیونکہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑی بات ہے تمام امت کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے جو ہیں وہ نبی آ سکتے ہیں, وہ آخری نہیں ہے. کیونکہ جتنا مجھے پتا ہے قرآن میں جس طرح سے ان کو وہ کیا جاتا ہے, ایکسپلین کیا جاتا ہے, وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس طرح کی ہے کہ ایک مکان بنایا جائے اور اس میں ایک آخری اینٹ رکھ دی جائے اور وہ مکان مکمل ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہمارا دین مکمل کرتے ہیں, وہ آخری نبی ہیں. تو یہ تو مجھے سارے فیکٹس پتہ ہیں, اسی لیے میں بچپن سے 23 سال میری عمر ہے, میں بچپن سے ان باتوں پہ یقین کرتی ہوئی آ رہی ہوں. تو اگر آپ پلیز اپنی جو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور وہ آخری نبی نہیں ہیں, اور جو جس کو بھی آپ مانتے ہیں, اگر آپ یہ باتیں بجائے اس کے کہ آپ ہمارے بیچ میں ہمیں نیچا کریں کہ آپ لوگ اس طرح کہتے ہیں, آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں فلانے کے خلاف, ان باتوں کے بجائے اگر آپ اپنی بات پوائنٹ کے ساتھ, فیکٹ کے ساتھ, پروف کے ساتھ مجھے بتائیں گے تو مجھ پہ زیادہ اثر ہوگا اور مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی میں غلط ہوں اور یہ صحیح ہے.
تو اس اتنی سی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ پلیز مجھے فیکٹس بتا دیں کہ میں آپ کی بات پہ کیوں یقین کر لوں، کیونکہ جس بات پہ میں یقین کرتی ہوں اس کے تو میرے پاس فیکٹس ہیں، میرے پاس حدیث موجود ہے، میرے پاس قرآن موجود ہے، اور قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر ابھی فزیکلی اس پریزنٹ دنیا میں دیکھیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تمام دنیا سے میرے مسلمان دوست ہیں، تو ان سب کا، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، تم حضرت عثمان کے بارے میں یہ بولتے ہو، اور اس طرح بھی نہیں کہ مطلب ہمارا بالکل ایکسپوجر نہیں ہے۔ میرے حافظ دوست بھی ہیں، میری دوست ہے ثنا، وہ کیرلا سے ہے، انڈیا سے، وہ حافظ ہے، اس کو بہت زیادہ نالج ہے، وہ بھی اس طرح بس آپ مجھے بس فیکٹس کے ساتھ بات بتا دیں کہ میں آپ کی بات پہ کیوں یقین کروں۔ ایک منٹ ذرا کمنٹ نادر بھائی یہ آپ نے سن لی بات، تو ہم تو کل رات سے اسی پہ ہیں، پلس میں نے پھر یوٹیوب میں کچھ ڈیبیٹس دیکھی، ادھر ہمارا ہائیڈ پارک ہے تو ادھر ڈیبیٹس ہوتی ہیں احمدیہ بھائی اور سنی کی، تو وہ وہاں پر انہوں نے کچھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ کے جو یہ مرزا غلام احمد صاحب ہیں جن کو آپ نے کہا کہ وفات پا چکے ہیں، کل مجھے مسرور بھائی نے کہا کہ انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے یا انہوں نے جو اپنی تشریح لکھی ہے، جو بھی لکھی ہے، اس میں بہت ہارش لینگویج یوز کی ہوئی ہے۔ ایک منٹ بھائی جی اب آپ کی ہم سنیں گے، اب آپ بات کریں گے، ہم نہیں کریں۔ آپ کی طرف سے نا آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، پہلی بات آواز وہ میوٹ کریں، آپ کی طرف سے ریپیٹ ہو رہی ہے آواز۔ بات یہ ہے کہ آپ کی جو وائف آئی جن کو آپ نے وائف کہا ہے، انہوں نے 4-5 باتیں کی ہیں، ان کو شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے بات کی ہے شیعوں کی، وہ لے گئی ہیں تمام مسلمانوں کے اوپر، میں نے شیعوں کی بات کی ہے۔ اگر تو شیعہ یہ بات نہیں کرتے اور میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، آپ مجھ سے حوالہ مانگیں کہ نادر صاحب آپ الزام لگا رہے ہو، ہم تو حضرت عمر کو مانتے ہیں، شیعہ تو حضرت عمر کو مانتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بچہ آیا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ نے کو، اس نے کہا نہیں میں نہیں کہوں گا، آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے۔ تو میں نے شیعوں کی بات کی ہے، میں نے سارے مسلمان سنیوں مسلمانوں کی بات نہیں کی۔ وہ کہیں اور کام ڈال رہے ہیں، جو سنی مسلمان ہیں نا، وہ کسی اور طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ابھی بات ہو رہی تھی شیعوں کی۔ دوسری بات آپ کی وہ جو وائف ہے انہوں نے کی جی ہمارا تو بڑا ایکسپوجر ہے، ہمارا تو مطلب نہیں، انہوں نے کہا ہمارا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، ہمارے ویسے تعلقات ہیں انڈیا والے مسلمانوں سے بھی ہیں، ادھر ادھر پوری دنیا کی۔ میری بہن میں بھی کینیڈا میں رہتا ہوں اور یو کے سے زیادہ امیگریشن کینیڈا میں ہے، یہ یو کے سے زیادہ ورسٹائل کنٹری ہے، یہاں پر عراقی مسلمان، سیرین مسلمان، انڈین مسلمان، ایرانینز، ادھر پوری اسٹریٹس ہیں ایرانینز کی، یہاں پہ ینگ اسٹریٹ ہے ہمارے ٹورنٹو کے اندر، وہ پوری ایرانیوں سے بھری پڑی ہے، باہر دکانوں کے پر انہوں نے فارسیوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے بھی تعلقات ہیں پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو مذہب کے ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوتی، جو سیدھی بات ہے، ادھر ادھر کی دنیا کی بات ہوتی ہے۔ جب مذہب کے ٹاپک پر بات ہوگی، جب آپ لوگ کھولیں گے ٹاپک، ایک دوسرے کی عقائد کھولیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا ان کے عقائد کتنے گندے ہیں۔ نارملی جو انسان ملتا ہے تو وہ ملتے ساتھ ہی کوئی مذہب کی بات تھوڑی شروع کر دیتا ہے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، بس ٹھیک ہے پتہ لگا جی عراقی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ جناب قطری ہے، یہ سیرین ہے، یہ مصری ہے، تو کیا ہم اس سے عقیدوں کی بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بس سلام دعا ہوتی ہے اور کیا حال چال ہے یہ وہ، بس زیادہ سے زیادہ اگر آپ کی سلام دعا ہوگی تو وہ آپ کے گھر میں آئے گی، آپ اس کے گھر میں چلی جاؤ گی، ادھر ادھر کی بات ہوگی۔ تو مذہب کی بات تو آپ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، عقیدوں کی بات تو چھڑتی نہیں ہے کبھی بھی۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں جی ہمارے تعلقات ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کیا عقائد ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تیسری جو آپ نے بات کی کہ جی آپ لوگوں کو موقع نہیں دیا جاتا، کوئی بندہ جب آ کر اوپر بات کرتا ہے تو وہ ہم جناب اس کا مائک میوٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے تقریباً کوئی 5 سے 7 منٹ بات کی، آپ کا مائک میوٹ کیا؟ جب آپ طریقے سے بات کرو، جب آپ اصولوں کے مطابق بات کرو تو آپ کا مائک کوئی نہیں میوٹ کرے گا۔ ایک بندہ آتا ہے یہاں پر آ کر بولتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امتی ہوں گے، جب ہم اس سے حوالہ مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا چھوڑو میرے سوال کا جواب دو۔ کیوں چھوڑیں بھائی؟ جب آپ نے ایک بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی نبوت چلی جائے گی اور وہ امتی ہوں گے، اب اس کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، یا تو قرآن سے کوئی ثبوت دو یا کوئی حدیث سے دو، نہیں دینا نہیں ہے، اس کو چھوڑو، میری بات کا جواب دو۔ تو آپ کہتی ہیں جی جب کوئی علم والا بھائی آتا ہے تو وہ آ کر جناب جب بولنا شروع کرتا ہے ہم اس کا مائک میوٹ کر دیتے ہیں۔ میری بہن آپ اپنا کوئی قاری لے آئیں،
کوئی اپنا مولوی لے آئیں. یہاں پر آپ کے 3-4 دن پہلے مولوی صاحب آئے تھے, ان کا گلا بار بار خشک ہو رہا تھا, آستین انہوں نے اوپر چڑھائے ہوئے تھے, ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. وہ ریکارڈنگ موجود ہے. جتنا ہم لوگ موقع دیتے ہیں آپ لوگوں کو بولنے کا, آپ نے تو پاکستان میں ہمارے مائک میوٹ کیے ہوئے. پاکستان میں احمدیوں کے اوپر پابندی ہے کہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتے. اپنا لٹریچر آپ یو کے میں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے. آپ امیجن کریں کہ یو کے کی گورنمنٹ کوئی قانون بنائے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنا قرآن پاک تقسیم نہیں کر سکتے, اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے, کسی کو اپنے مسلک اپنے مذہب کی طرف دعوت نہیں دے سکتے. آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ پاکستان میں بالکل سیم یہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ. ہم لوگ پاکستان میں تبلیغ نہیں کر سکتے, اپنی بات پہنچا نہیں سکتے. الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہو کہ ہم آپ کو بولنے نہیں دیتے. آپ یہاں پر آئی ہو, آپ نے کھول کر بولا ہے, آپ کو کسی نے روکا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اصول کی بات کریں. جب آپ اعتراض کرتے ہو, اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے, آگے سے سوال ہوتا ہے, آپ لوگ جواب نہیں دیتے. یہ نامناسب طریقہ ہے میری بہن. باقی آپ لوگ آئیں ادھر, کھل کر بات کریں. جو گند اور غلاظت منہ سے نکالتا ہے, بے شک وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس کو ہم اوپر نہیں لیتے. یہ ہمارا اصول ہے. کوئی آپ کے بھائی آتے ہیں اوپر آ کر گندی گالیاں دیتے ہیں, ہم برداشت کرتے ہیں. نیچے بیٹھ کر کمنٹ سیکشن میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہم برداشت کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا.